میں بچوں کو تو کم سے کم تعلیم دوں، تربیت کروں۔ یہ تمام چیزیں آج ہمارے معاشرے سے نکلتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اگر ہم لوگ یہ بات کہیں کہ یہ چیز غلط ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کیا غلط ہے کیا صحیح ہے، تو تم یہ چل رہا تو چلتا تو ہے مگر تربیت بہت بڑی چیز ہے۔ ایک باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے اولاد کو صحیح تعلیم و تربیت کرے، اپنے بیٹے کو صحیح تربیت دے، نماز کا طریقہ بتائے، وضو کا طریقہ بتائے، وضو کس طریقے سے کرنا چاہیے یہ بھی بتائے۔ آج ہم وضو کا طریقہ نہیں بتا رہے، نماز کا طریقہ نہیں بتا رہے، کلمہ پڑھ کے نہیں سنا رہے۔ کوئی رشتے دار آ گیا تو بچوں کو بولتے ہیں بیٹے پڑھو تو سناؤ، کوئی نہ پڑھ کے سناؤ، پاپا کی ایکشن کر رہے نہیں ہوتے۔ ایسا کوئی بیٹا ہے، ایسا کوئی باپ ہے جو اپنے بیٹے کو یہ کہتا ہو کہ بیٹے آیت الکرسی پڑھ کے سنا، کنجم کلمہ پڑھ کے سنا، ایمان مفصل پڑھ کے سنا؟ نہیں، تربیت نہیں ہوتی۔ مغربی تہذیب ہمارے اندر سیرت کرتی چلی جا رہی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو آدمی، جو نوجوان اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا، اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا، ماں باپ کو ناراض کر کے دوستوں کو، رشتہ داروں کو، اوروں کو خوش کرنے کی، اپنے خاندانوں کو خوش کرنے کی کوشش کرے گا، تو حدیث میں آتا ہے وہی لوگ اس کی جو ہے وبال جان بن جاتے ہیں، وہی لوگ اس کے لیے وبال جان بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اللہ کو ناراض کیا، اپنے ماں باپ کو ناراض کیا، اپنے ماں باپ کو ناراض کرنے کی وجہ سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اولاد کی تربیت اہم شے ہے۔ بچے کو سب سے پہلے بتایا گیا دین و اسلام میں 7 سال کا ہو جائے تو اس کو جو ہے تربیت کر نماز کا حکم دے، خدا کے سامنے سر جھکانے کی تعلیم اور تربیت دو۔ کیا ہم اپنے بچوں کو 7 سال کی عمر میں بچوں کو نماز کی تعلیم دیں، نماز کا حکم دیں؟ بچہ اگر اسکول نہیں گیا باپ ناراض ہو جاتا، ماں ناراض ہو جاتی، ٹیوشن کو نہیں گیا ماں ناراض ہو جاتی، باپ ناراض ہو جاتا، ہوم ورک نہیں کرا ٹیچر بھی ناراض ہو گئی، باپ بھی ناراض ہو گیا، ماں بھی ناراض ہو گئی کہ میرا کتنا نالائق بچہ پیدا ہو گیا، پڑھنے کو بھیجے، اتنا پیسہ خرچہ کر رہے ہیں، اس کے لیے اگر نماز کو نہیں گیا کوئی فکر نہیں ہو رہی، فجر نہیں پڑھا فکر نہیں ہو رہی، ظہر نہیں پڑھا فکر نہیں ہو رہی، عصر نہیں پڑھا فکر نہیں ہو رہی، 5 نمازیں چھوڑ دیا، کوئی بات نہیں بیٹے، ہوم ورک کر، انجینئر بن جا کے دیکھو کتنے سارے انجینئر ہیں جو اپنے ماں باپ کو ایک گھر کے اندر جو سامان ہوتا ہے نا ویسٹیج سامان، جب باپ بوڑھا ہو گیا باپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ اسکریپ، بیکار نہ، جیسے کسی کرسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کوئی یہ ٹوٹ گئی، نکال کے بازو رکھ رہے ہیں، ماں باپ کو وسیع ایسے اٹھا کر، یہ نتیجہ کس وجہ سے ہے؟ یہ نتیجہ اسی لیے ہے کہ ہم نے ان کو اللہ کے نبی کی تعلیم نہیں دی، دین و اسلام ان کو نہیں بتایا، ہم نے اپنے اولاد کی تربیت نہیں کی۔ اگر صحیح معنوں میں تربیت کرتے تو آج ہماری اولاد ایسی نہیں ہوتی، آج ہماری اولاد ایسی نہیں ہوتی، آج ہمارے بچے اس انداز میں گھوم رہے ہیں، غیروں کے طریقے کے اپناتے ہوئے ان کی طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لباس غیروں کا، زبان غیروں کی ہے، رنگ ڈھنگ سب غیروں کا ہے، دین و اسلام کا کچھ بھی نہیں، دین و اسلام کا کچھ بھی نہیں، دین و اسلام پر کوئی چیز ہماری خرچ نہیں ہوئی، اسی لیے ہم لوگ دین و اسلام سے اتنے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔
حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، سیرت النبی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین کو نماز کا طریقہ خود اللہ کے نبی نے سکھایا۔ سجدہ نماز میں سجدہ کیسے کرے اللہ کے نبی نے سکھایا، رکوع کیسا کرے اللہ کے نبی نے سکھایا، قرآن کی تعلیم کیسے کرنا ہے قرآن مجید کو اللہ کے نبی نے سکھایا۔ یہ تربیت ہے، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں، بلکہ یہ تمام کے تمام دین الاسلام کی وہ باتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کر کے امت کے لیے نمونہ چھوڑ کے گئے کہ دیکھو تم اپنی اولاد کی تربیت کس انداز میں کرنا چاہتے ہیں۔ آج ہم کیا اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی کا طریقہ ہمارے گھروں کے اندر ہے کہ ہم نے اپنے اولاد کو یہ طریقہ بتایا کہ بیٹے تو جو ہے اللہ کے نبی کا غلام، تجھے وہی کام کرنا ہوگا جو نبی نے بتایا، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں بتایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تمہارے نبی نے بتایا اس پہ عمل کرو، جس سے منع کیا اس سے رکے رہو۔ یہی دین اور اسلام، یہی طریقہ۔ جس کام پر اللہ کی نبی کی مہر لگی ہو وہ دین، جس پہ اللہ کے نبی کی مہر نہیں لگی وہ دنیا۔ اور دنیا کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا دین کا مطالبہ کلا، دنیا مردار ہے اور اس کو طلب کرنے والے کتے، اس کو طلب کرنے والے کتے جانور کی مثال، اور کتوں کی مثال کیوں دیا؟ کوے کی مثال بھی دے سکتا تھا، کتوں کی مثال کیوں دیا؟ دنیا کا وہ اس لیے کہ کتے کو اگر کھانا ڈال دو تو اکیلا کھانے کی کوشش کرے گا، دوسرے کتے کو آنے نہیں دے گا، دوسرے جانور کو آنے نہیں دے گا۔ کتے کی یہ فطرت ہے۔ کووں کی فطرت یہ ہے اگر ایک کوے کو کچھ کھانے کو مل گیا تو سارے کووں کو کیا کرتے ہوئے بلائے گا، سارے مل کے کھائے، سارے مل کے کھائے۔ یہی اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنے اولاد صحیح تعلیم دو۔ یہ زمانہ تھا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ان تمام لوگوں کے اندر اپنے اولاد کو تربیت دینے کا مقصد۔ آج ہم اپنے بچوں کو اچھی تعلیم، اچھا اسکول، اچھا لباس، اچھی سواری، اچھا موبائل، یہ تمام چیزیں دے رہے ہیں، صحیح ہے، دے رہے ہیں، صحیح ہے، مگر اچھی تربیت نہیں دی، تربیت اچھی نہیں دی۔ کبھی ہم اپنے بچوں کو نماز نہیں سکھا رہے، نماز نہیں دے رہے، قرآن مجید نہیں دے رہے، قرآن پکڑاتے نہیں اپنے بچوں کو، اور کبھی غصہ بھی نہیں ہوتی، نہ ماں ہوتی نہ باپ ہوتا کہ بیٹے قرآن پڑھنا ہے، اس سے اللہ راضی ہوگا، تیری قبر بن جاتی، تیری آخرت بن جائے گی۔ کبھی ہم نصیحت نہیں کرتے، کبھی بچوں کو ترغیب نہیں دلاتے کہ بیٹے قرآن پڑھو۔ اب اکثر کیا بولتے ہیں بچپن میں قرآن ختم کر ڈالے، صدق اللہ بھی کر ڈالے، اچھا صدق اللہ کر ڈالے، ایک مرتبہ قرآن ختم کر دیا بات ختم ہو گئی؟ نہیں، بلکہ کتابوں میں آتا ہے قرآن کا حق یہ ہے کہ سال میں 2 مرتبہ کم سے کم قرآن کو ختم کرنا چاہیے، سال میں 2 مرتبہ قرآن کو ختم کرنا چاہیے۔ کیا آج ہم اپنے گھروں کے اندر 2 مرتبہ قرآن ختم کر دیں؟ کل قیامت کے دن ہر ایک شے اپنا حق مانگے گی، حقدار اپنا حق مانگے گا، بیٹا باپ سے اپنا حق مانگے گا، یا باپ اپنے بیٹے سے حق مانگے گا، ماں اپنی بیٹی سے حق مانگے گی، یا بیٹی اپنے ماں سے حق مانگے گی، رشتہ دار سے حق مانگے گا، نماز اپنا حق مانگے گی، قرآن بھی اللہ کے سامنے آ کے ٹھہر جائے گا، کہے گا کہ اللہ جنہیں میرا حق تھا کہ 2 مرتبہ قرآن مجید سال میں ختم کرنا، مگر اس نے ختم نہیں کیا، مجھے میرا حق دیا، حق ادا کر سکے گی۔ یہ اولاد جس کو دیکھ کر ہم لوگ خوش ہوتے ہیں،
وہ اولاد جس کو ہم دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، دن بھر کام مزدوری کر کے تھکاوٹ کے ساتھ اپنے گھر آتے ہیں، اپنے ننھے بچے کو چہرے کو دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، تھکان کو بھلا دیتے ہیں۔ جس بچے کو دیکھ کر تمہاری تھکان دور ہو جاتی ہے، اگر اس کو صحیح تعلیم و تربیت نہیں دیے، بڑا ہو کر وہی بچہ تمہارے لیے درد سر بن جائے گا۔ بڑا ہو کر وہی بچہ ہمارے لیے درد سر بن جاتا ہے، اور باپ یہ سوچتا رہتا ہے کہ کاش کہ ایسی اولاد ہوگی تو اچھا تھا، ایسی اولاد ہونے سے بے اولاد ہونا اچھا تھا۔ اس میں بچوں کا کوئی قصور نہیں، ماں باپ کا اپنا قصور ہے کہ ماں باپ نے اپنے اولاد کو تعلیم نہیں دی، ماں باپ نے اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دی۔ کتابوں میں آتا ہے ایک بیوہ عورت اپنے بچے کو لے کر آتی ہے، اپنے بچے کو لے کر آتی ہے اور آ کر کہتی ہے کہ حضرت میں اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنانا چاہتی ہوں، لہٰذا آپ اپنے مدرسے میں داخل کروائیے، میرے بچے کو حافظ قرآن بنائیے۔ جو استاد کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بچے کو بٹھا دو، بچہ پڑھ رہا۔ چھٹی کا موقع آیا، آنے کے بعد بچے نے کہا کہ حضرت میں اپنے ماں سے مل کر آتا ہوں، مجھے میری ماں کی بڑی یاد آتی ہے، کبھی میں اپنے ماں سے جدا نہیں ہوا، آج میں جا کر اپنے ماں سے مل کر آتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جاؤ بیٹے اپنے ماں سے ملاقات کر کے آ جاؤ۔ بیٹا گیا، ماں کے دروازے میں دروازہ کھٹکھٹایا، ماں کو معلوم تھا کہ آج چھٹی کا دن ہے، میرا بیٹا میرے گھر آئے گا، تو لہٰذا دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ماں بولی کہ کون ہے؟ کہنے لگا امی میں تمہارا بیٹا ہوں، امی میں تمہارا بیٹا ہوں۔ کون بیٹا؟ بابا فروغ-الدین بنشکر رحمۃ اللہ علیہ۔ کہا کہ میرا بیٹا نہیں، میرے بیٹے کو تو میں مدرسہ چھوڑ کر آئی تھی وہ حافظ قرآن بننے کے لیے، اب میرا بیٹا کہاں سے آ جائے گا؟ دروازہ نہیں کھولا، خاموش رہے، 2-3 مرتبہ مارا، اس کے بعد چلا گیا بیٹا۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں تو ماں ہوتی ہے۔ بچہ چاہے لاکھ نافرمانی کر لے، پھر بھی ماں کی ممتا الگ ہوتی ہے، ماں کی محبت الگ ہوتی ہے۔ دروازہ کھولا، دیکھا تو گلی کے جو مڑنے کا راستہ آتا نا، ٹرننگ کے پاس بچہ جا رہا تھا، تو ماں نے بیٹے سے کہا کہ بیٹے ادھر آ تو صحیح۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ بچے نے پلٹتے ہوئے نہیں دیکھا، نیچے منڈی رکھ کے کہا کہ امی، کیا کہا کہ امی اب تو آپ سے جو ہے ملاقات اسی وقت ہوگی جب میں حافظ قرآن بنوں گا۔ میں اسی وقت پہ آپ سے ملاقات کروں گا جب میں حافظ قرآن بنوں گا۔ یہ تربیت اور یہ اخلاق تھے اس زمانے کے کہ جن کے اندر اپنے اولاد کو تربیت دینے کا طریقہ اور اپنے اولاد کو دین اور اسلام کے مر مٹنے کا طریقہ یہ لوگ دیا کرتے ہیں۔ آج ہم کہاں دے رہے ہیں؟ آج ہم کہاں دے رہے ہیں؟ بیٹا کما کے لا لیا تو بس ہے، نماز نہیں پڑھا کوئی فرق نہیں پڑتا، قرآن نہیں پڑھا کوئی فرق نہیں پڑتا، باپ کی ماں کی بات نہ مانا کوئی فرق نہیں پڑتا، پیسہ لا کے دینا ہے بس ختم۔ اس کو اولاد نہیں بولتے، یہ ایک مشین ہے، بیٹا ایک مشین ہے، وہ مشین جو پیسے کما کر لاتی ہے۔ یہی سوچ کر ہم اپنے اولاد کو کہا تربیت نہیں دے رہے، دین الاسلام نہیں بتا رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ طریقے جو اولاد کی تربیت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، وہ طریقے ہم اپنے اولاد نہیں